بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو آپ سب کو اس ماہ مبارک ربیع الاول کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں سمیٹنے کی بہت زیادہ توفیق دے۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہو کہ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، بے انتہا رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ میں شاہد عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ فرینڈز، ماہ ربیع الاول، ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار اور اول کا مطلب ہوتا ہے پہلی، یعنی یہ اسلامی مہینے کی پہلی بہار کا مہینہ ہے۔ ایک ایسی بہار کہ جس میں ایک ایسی ہستی اس دنیا میں تشریف لائی جس کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں۔ جی ہاں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے آخری رسول، ہمارے محبوب اور اللہ کے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 12 ربیع الاول کے دن بروز پیر دنیا میں تشریف لائے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک یہ 8 ربیع الاول بھی ہے اور بعض کے نزدیک یہ 10 ربیع الاول بھی بنتی ہے، لیکن موسٹلی کے نزدیک یہ 12 ربیع الاول ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، اس کے بارے میں جو تذکرہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے الفاظ میں فرمایا، اور وہ الفاظ کچھ یوں ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، ترجمہ بیان کروں گی میں آپ کے ساتھ، جو یوں ہے: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ اور سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں خود اس پر تمہارا گواہ ہوں۔ فرینڈ، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گی کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ بتانے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی 2 چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو پتہ ہے اس موسم بہار میں وہ بہار اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئی کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی۔ جی ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے یہ، جسے ہم سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ دوسری اس کی فضیلت کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سب سے پہلی اسلام کی سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ کس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے دیگر صحابہ ساتھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ مکہ سے مدینہ کے درمیان ہجرت کرتے ہوئے آپ سب کا جو گزر ہے وہ ایک صحرا میں سے ہوا، اور اس صحرا کا نام تھا قبا۔ آپ سب اپنے ساتھیوں کے سمیت جو ہیں وہاں پر تھوڑی دیر قیام کے لیے رکے، اور نماز کا وقت جب آیا تو آپ نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ اسلام کی پہلی مسجد کہلاتی ہے، اور اس صحرا کا نام تھا قبا، جس کی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبا پڑ گیا۔ تو جی ہاں، اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا اس مہینے میں تعمیر کی گئی، اور دوسری مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی۔ اچھا جی فرینڈز، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے وہ کون کون سے اسٹیپ فالو کرنی ہیں اس پورے مہینے کی فضیلتیں اور برکت سمیٹنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو فرائض ہیں ان کو بالکل نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ نماز یہ نہیں کہ باقی کام کر لیے تو نماز کا ٹائم آیا تو بہانے بنانا شروع کر دیے۔ نماز کو لازمی ادا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے فرائض واجبات ہیں ان کو ساتھ ساتھ پورا کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ بہار کا موسم ہے نا، یہ خوبصورت موسم ہے، اور اپنی لائٹ اپنے گھر میں جو ہے وہ آپ لائٹس لگائیں، اس کو کینڈلز لگائیں، یا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے مہینے میں
خاص طور پر جو شروع کے 12 دن ہوں گے، جن میں سے اب 2-3 گزر چکے ہیں، تو آپ اب بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ان 12 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، نہایت ادب و احترام سے اس مہینے کو گزارنا ہے، بالکل ویسے جیسے آپ رمضان میں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ روزہ خراب ہو جائے گا، بالکل اسی طرح کی پریکاشنز آپ نے ان پہلے 12 دنوں میں کرنی ہے۔ ویسے تو یہ ہمیں پوری لائف کرتے رہنا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ اگر ہم اپنی عادت میں ڈالیں گے تو یہ آہستہ آہستہ ہمارے مزاج کا حصہ بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ باوضو ہو کر تمام گھر والوں نے کیا کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھیں، لیکن سب گھر والے باوضو ہو کر صاف ستھرا ہو کر بیٹھیں اور چھوٹی سی محفل منعقد کریں۔ کس طرح کرنی ہے، 5 منٹ کے لیے کوئی بھی، اگر آپ کو تلاوت نہیں بھی آتی تو آپ سمپلی کوئی بھی چھوٹی سی سورت 5 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے آپ کوئی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 منٹ کے لیے نعت شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نعت خواں ہونا بہت ضروری ہو، آپ جیسے دل چاہیں تعریف بیان کرنی ہے آپ نے تعریف بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 30 منٹس کے لیے، میکسیمم 30 منٹ کے لیے آپ درود شریف پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، چھوٹا بڑا کوئی بھی، لیکن ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ تحفتاً آپ نے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس درود شریف کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی بھی ولادت سے ریلیٹڈ کوئی بھی واقعہ آتا ہو تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ یہ سب کام کرنے سے سب سے پہلے تو آپ کے گھروں میں برکت ہوگی، آپ کے دلوں میں برکت ہوگی، آپ کے مزاجوں میں محبت اور نرمی آئے گی، اور سب سے بڑی بات درود شریف پڑھنے سے جہاں آپ کی نیکیاں بڑھتی ہیں وہاں آپ کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں اور آپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسری خوبصورت بات کہ اس سے اتنی برکت پیدا ہوتی ہے گھروں میں، دلوں میں، مال و دولت میں، کاروبار میں، ہر معاملات میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، میلاد کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کے گھر میں کھانا پکا ہے، جو بھی پھل ہے، جو بھی مشروب ہے، اس سے آپ نے ایک ٹرے میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر میلاد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ ختم شریف پڑھنا ہے، اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ آپ تمام انبیاء کرام، بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، اور تمام آپ کے جو آباء و اجداد وغیرہ ہیں ان کی ارواح کو آپ نے اس کا ثواب پہنچا دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کبھی کبھی دن کے کسی بھی ٹائم میں کسی بھی علماء کرام کا یوٹیوب سے آپ بیان نکالیں، جہاں سے بھی آپ کو ایزیلی میسر ہو وہ نکالیں اور اسے سنا کریں۔ سننے سے بھی محبت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کے علاقے میں یا آپ کے قریبی کسی مسجد میں یا ایریا میں کوئی میلاد اگر ہو رہا ہے تو اس کو اٹینڈ کریں، لازمی اٹینڈ کریں۔ اس لیے نہیں کہ بھئی یہ ایک فارمیلٹیز ہے ہم نے کرنا ہے، نہیں، یہ نبی پاک کی تعریف میں، ان کی ولادت میں، ایک خوشی میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن جیسے ہی آئے گا آپ نے صبح اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اور آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد درود شریف کو پڑھتے چلے جانا ہے، بغیر گنے، بغیر کسی جھجک کے آپ کا وضو ہے نہیں ہے تو اٹس اوکے، اگر ہے تو بہت افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ہو جاتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے تو اٹس فائن، لیکن درود شریف کو پڑھتے چلے جائیں۔ یہ اس دن کے لیے آپ بطور تحفتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے، پڑھتے چلے جانا ہے۔ پھر آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو میں یہ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سیرت النبی کا مطالعہ لازمی کریں۔ اس سے آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی جو ہمیں ابھی تک نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئرنگ کرنی ہے آپ نے۔ اور درود پاک کے نذرانے تو اس پورے مہینے میں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کم ہے، جتنا بھی، جتنی محبت کے ساتھ، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے، بس پڑھتے چلے جانا ہے اور اس کو پیش کرتے چلے جانا ہے۔ بس جی یہ تھوڑے سے کام ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کوشش کریں فالو کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی فضیلتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق بھی دے۔